وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. قرآن حکیم کے 26ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پہلی سورہ ہے سورۃ الاحقاف۔ احقاف یہ حقف کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے الکثیب المعوج من الرمل، ریت کے انگھڑ ٹیلے۔ اور احقاف کا مطلب اس طرح بھی واضح کیا جا سکتا ہے کہ تلال عظیمۃ من الرمال معوجۃ، ریت کے انگڑ ٹیلے۔ بالفاظ دیگر ریگستان کہہ سکتے ہیں۔ احقاف کا مطلب ریگستان یا ریگستانی علاقے۔ یہ احقاف ایک ویلی ہے، وادی ہے، جو جزیرۃ العرب کے جنوب میں عمان اور مہرہ کے درمیان ہے۔ جی، یہ وادی کہاں ہے؟ یہ وادی جزیرۃ العرب کے جنوب میں دکن طرف عمان اور مہرہ کے درمیان واقع ہے، اور تاحد نگاہ یہاں ریتوں کے چھوٹے چھوٹے ٹیلے نظر آئیں گے۔ یہاں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد رہ رہی تھی، اور آپ کو معلوم ہے کہ جہاں یہ ریت کے تودے یا ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں وہاں ہوائیں بہت تیز چلتی ہیں، لہذا ان کے اوپر جو عذاب نازل کیا گیا وہ ہوا کا عذاب تھا۔ تو اسی وادی کے نام سے جہاں قوم عاد بستی تھی، اسی وادی کے نام سے سورہ کریمہ کا نام رکھ دیا گیا سورۃ الاحقاف۔ قرآن کے پڑھتے، سنتے، مطالعہ کرتے اور تدبر کرتے وقت قرآن حکیم کے الفاظ اپنی خوشاہنگ آوازوں کے ساتھ، متنوع لسانی خصوصیات کے ساتھ متحرک نظر آتے ہیں، اور آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے آپ ان الفاظ کے جلوں میں معانی کے تحیر خیز سفر پر ہیں۔ نہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، چلو چھوڑ۔ جو قرآن حکیم کی تعریف تھی جو میں نے اپنے لفظوں میں کی ہے، اردو میں کی ہے، یہ اسی کتاب ہے، اس کو اسی انداز کی اردو میں بتانا چاہیے، لیکن آپ لوگوں کی سمجھ میں تو نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنے توحید کی دلیل دی کہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمی۔ ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سب کو بامقصد پیدا کیا ہے۔ اس کا مقصد ہے، ایسے ہی نہیں ہے۔ آسمان ہمارے لیے چھت ہے، زمین ہمارے لیے بچھونا ہے، اور زمین اور آسمان کے بیچ میں سورج ہے، چاند ہے،
چمکتے ہوئے ستارے ہیں، ہوائیں ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں بے مقصد نہیں ہیں۔ کس لیے ہیں؟ یہ آپ کے لیے مسخر کی گئی ہیں، سب آپ کے لیے ہیں۔ سورج نکلتا ہے تو آپ کے لیے، آپ کی کھیتیوں کو پکانے کے لیے، آپ کو روشنی دینے کے لیے۔ چاند نکلتا ہے آپ کی رہنمائی کے لیے۔ دریا ہیں آپ کے لیے، سمندروں کا پانی ہے آپ کے لیے، ہوائیں ہیں آپ کے لیے، پہاڑ ہیں آپ کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کائنات کی ساری چیزیں آپ کے لیے ہیں تو آپ کس کے لیے ہیں؟ ایک منطقی سوال ہے۔ ساری چیزیں آپ کے لیے۔ سخر لکم ما فی السماوات والارض، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا زمین اور آسمان کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جب تمہارے لیے تو تم کس کے لیے ہو؟ تمہارا مقصد کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں بامقصد ہیں، ان کا مقصد تمہاری خدمت ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ بامقصد چیزیں تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہیں تو تم بے مقصد ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ سوال کہ ساری چیزیں تمہاری لیے، ساری چیزیں تمہارے لیے اور تم کس کے لیے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تم اللہ کی عبادت کے لیے۔ سوال کر سکتا ہے کوئی بچہ کہ دنیا کی ساری چیزیں کس کے لیے؟ جواب ہمارے لیے۔ سوال پھر ہم کس کے لیے؟ جواب اللہ کی عبادت کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی توحید کی دلیل دی کہ زمینوں اور آسمانوں اور ان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی پیدائش کا ایک مقصد ہے۔ جی، وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور یہ ساری چیزیں ایک متعین وقت تک کے لیے ہیں۔ جی، پھر ان ساری چیزوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ اجل مسمى۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ تم کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ بھی معبود ہیں۔ سوال کیا جا رہا ہے، سوال ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ذرا بتاؤ کہ اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، زمین سے انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، ذرا بتاؤ۔ سوال پہ اللہ نے فرمایا انبتوا اشجارا، درخت اگائے ہیں، اجرو انہارن، نہریں جاری کی ہیں، خلقو جبالن، پہاڑ پیدا کیے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جتنی زمین پر موجود ہیں ہر ایک کے بارے میں سوال یہی ہے کہ کس نے پیدا کیا ہے؟ ارونی۔ اچھا، اگر کسی اور نے پیدا کیا تو دکھاؤ نا، اللہ فرما رہا ہے ارونی، ارونی، شو می، مجھے دکھاؤ جی کون ہے وہ۔ ارونی ماذا خلقوا من الارض، پہلے یہ بتاؤ وہ لوگ کون ہیں جنہوں نے پیدا کیا ہے، وہ آئے میدان میں، اور انہوں نے کیا چیز پیدا کی ہے اس چیز کے بارے میں بتایا جائے۔ دنیا کا کوئی آدمی یہ بولے کہ میں نے یہ چیز پیدا کی ہے تو کون سی چیز پیدا کی ہے، سامنے آ جی، تو پہلے یہ بولو کہ کس نے پیدا کیا ہے، اور پھر یہ پوچھو کہ کون سی چیز پیدا کی ہے انہوں نے۔ اللہ، تو کسی نے پیدا نہیں کیا اور کوئی چیز پیدا نہیں کی ہے، یہ جواب ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ، اچھا تو یہ کون ہے معلوم نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اور کون سی چیز انہوں نے پیدا کی ہے، کوئی چیز پیدا نہیں کی ہے۔ اچھا چلو اللہ نے بنایا یہ ساری چیزیں، ثابت ہو گیا کسی نے نہیں بنایا تو اللہ نے بنایا، تو اللہ نے یہ ساری چیزیں جو بنائی ہیں کیا اللہ کی کسی نے مدد کی ہے، شرکت ہے کسی کی، اس کی معاونت کی ہے کسی نے، ہیلپ کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے ام لہم شرک فی السماوات، جنہوں نے ہیلپ کیا ہے ہیلپرز کو بلایا جائے، کون ہے وہ؟ ہو دا ہیلپرز، کون ہیلپر ہے وہ بلائے جائیں، کون؟ جواب میں خاموشی ہے، کوئی ہیلپر بھی نہیں ہے۔ جی، ام لہم شرک فی السماوات، آسمانوں کے بنانے میں
ان کی معاونت ہے تو ذرا جن کی معاونت ہے ان کو سامنے لایا جائے. ہو دا ہیلپرس؟ جی جواب میں خاموشی ہے. اچھا پھر یہ کہا گیا چلو ان چیزوں کے بنانے میں کوئی شریک بھی نہیں ہے, کسی نے بنایا بھی نہیں, کوئی ان چیزوں کے بنانے میں اللہ کا شریک بھی نہیں ہے. جی یہ تو عقلی دلیل ہے, اگر ہے تو لایا جائے. پھر اس کے بعد پوچھا جا رہا ہے, دلیل نقلی دی جا رہی, ایتونی بکتاب من قبل ھذا, اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں اتری ہیں انبیاء کے اوپر, ان کتابوں میں دکھا دیا جائے کہ شرک جائز ہے, شرک جائز ہے, یہ دکھا دیا جائے. تو دلیل عقلی پہلے دی گئی اور اس کے بعد دلیل نقلی دی گئی کہ کتاب میں دکھاؤ. ایتونی بکتاب من قبل ھذا, کسی کتاب میں دکھا دو. او اثارت من علم, دلیل اثری لاؤ, کسی رسول نے کہا ہو تو بتاؤ. سارے رسول جتنے بھی آئے سبوں نے سب سے پہلا درس جو اپنی امت کے سامنے رکھا وہ درس توحید کا تھا اور رد شرک کا تھا. تو دلیل اثری بھی موجود نہیں, یہ موروث من الرسل. گویا دلیل عقلی بھی موجود نہیں ہے شرک کے اس بات میں, اور نہ کوئی دلیل نقلی موجود ہے, نہ دلیل اثری موجود ہے. گویا ثابت یہ ہوا کہ شرک ٹوٹلی بیس لیس ہے, بے بنیاد ہے. شرک کے اوپر کائنات میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے, نہ دلیل عقلی, نہ دلیل نقلی, نہ دلیل موروثی, دلیل اثری, کوئی دلیل موجود نہیں. ثابت ہوا کہ صرف اللہ ہی نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے. تو لازم آیا کہ جس نے پیدا کیا ہے ان چیزوں کو, اس کے علاوہ ان چیزوں کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں, تو اس کے علاوہ کوئی معبود بھی نہیں. یہ اس کا منطقی نتیجہ ہے. جی اللہ. اس کے بعد کہا گیا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اچھا, اس آدمی سے زیادہ کون گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ ایسے لوگوں کو پکارے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہ دے سکیں. وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ, وہ لوگ اس کی پکار سے غافل ہیں. کتنی عجیب بات کہی گئی کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری بات سن ہی نہیں رہے ہیں. اب تمہاری بات سن ہی نہیں رہے ہیں تو قبول کیسے کریں گے؟ اس لیے کہ قبول کرنے کے لیے, استجابت کے لیے, اجابت دعا کے لیے سمع دعا ضروری ہے. اللہ فرما رہے سن ہی نہیں رہے, تم پکار رہے ان کو, یہ سن ہی نہیں رہے. اس لیے کہ دعا کے قبول کرنے کے لیے, تمہارا جواب دینے کے لیے سننا ضروری ہے. اجابت دعا کے لیے سماعت دعا ضروری ہے. جب سماعت دعا ہے ہی نہیں, دعا سن ہی نہیں سکتے, تمہاری پکار سن ہی نہیں سکتے, تو تمہاری مراد پوری کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. یہ بہت پیاری دلیل دی گئی توحید کے اوپر. اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. میں نے بتایا تھا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا, میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ ماں باپ کے ساتھ وصیت کی گئی ہے احسان کی, حسن کی, اور ایک جگہ دونوں کا تذکرہ نہیں ہے. جی تو وہاں میں نے ایک جواب دیا تھا جی کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کیا جائے بر مادی, یعنی کھانا, کپڑا, دوا, یہ ساری چیزیں, یہ بر مادی. اور حسنا ان کے ساتھ بر معنوی, یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. اور جہاں دونوں کا تذکرہ نہیں ہے تو دونوں ان کے ساتھ کیا جائے, احسان اور حسن سلوک. ایک دوسری توجیہ اس کی ہے کیا کہ جہاں احسانہ ہے وہاں ماں باپ دونوں مومن ہیں, اور جہاں ماں باپ کافر ہیں وہاں حسنہ ہے. اور جہاں دونوں کا تذکرہ نہیں ہے وہاں پر ماں باپ ہیں مگر بچے کو شرک کے اوپر مجبور کر رہے ہیں,
اللہ اکبر. یہ 3 سیاقات ہیں, 3 کانٹیکسٹ ہیں, اور تینوں کانٹیکسٹ میں یہ لفظ استعمال کیے گئے ہیں. احسانہ کا استعمال کیا گیا جہاں ماں باپ مومن ہیں تو ان کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کیا جائے, اور جہاں ماں باپ کافر ہیں وہاں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. جتنا حسن سلوک مومن ماں باپ کے ساتھ ہے اس سے کم دے, اس لیے کہ کافر ہیں. اچھا, اور اگر ماں باپ دونوں آپ کو شرک کے اوپر مجبور کریں تو وہاں دونوں کا تذکرہ نہیں ہے, احسان کا بھی اور حسن کا بھی. کیا کیا جائے؟ وَصَاحِبُهُمْ فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, بس بھلائی کے ساتھ ان کے ساتھ اپنی زندگی گزارو, بس معروف بھلائی کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزارو. نہ احسان ہے نہ حسن ہے, یہ ایک توجیہ ہے اس کی. اچھا, اور پھر تذکرہ ہے کہ اس قوم کو ہوا کے ذریعے کیسے ہلاک کر دیا گیا. 7 رات اور 8 دن تک, 7 لیال و 8 ایام. یہ قوم کیا بولتی تھی؟ من اشد منا قوہ, ہم سے زیادہ طاقتور کون؟ ہم سے زیادہ طاقتور کون؟ یہ غبارے کی طرح پھول گئے تھے, اور اللہ تبارک و تعالی جب غبارہ پھول جاتا ہے تو اڑ جاتا ہے. یہ پھول گئے تھے نا, ان کو ہوا کے ذریعے اڑا دیا گیا. جی, یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی. جی, یہ لوگ کسی غار میں گھس جاتے تھے تو ہوا وہاں ان کا پیچھا کرتی ہوئی جاتی تھی, اور یوں گھما کر کے ان کو باہر لا کر ہوا میں اٹھا کر کے پٹک دیتی سر کے بل, اور سر ان کا تن سے جدا ہو جاتا تھا. تیز ہوا تھی. کچھ لوگوں نے تو زمین کھود کر کے اپنے آپ کو یہاں تک گاڑ لیا تھا, سینے تک. زمین ان کو زمین سے اکھاڑ دیتی تھی. یہ ہوا جو ہے ان کو زمین سے اکھاڑ کر کے فضا میں لے جاتی تھی, تو وہیں سے ان کو سر کے بل پٹک دیتی تھی, اور سر دھڑ سے الگ ہو جاتے تھے. بہت خوفناک عذاب تھا. 7 رات اور 8 دن تک یہ ہوا ان کے اوپر مسلط رہی. پورا کا پورا متمدن شہر مکینوں سے خالی ہو گیا. مکانات موجود تھے, رہنے والا کوئی نہیں تھا. یہ قوم عاد ہے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ نعمت جتنی اہم ہوتی ہے, جب بندہ شرارت کرتا ہے تو اسی اہم نعمت کو اس کے لیے عذاب بنا دیا جاتا ہے. 3 چیزیں انسان کے لیے بہت اہم ہیں. کھانا, زمین, کھانا زمین سے اگتا ہے, اور ہوا, کھانے کے بغیر کچھ دیر تک زندہ رہ سکتا ہے مگر پانی کے بغیر نہیں. دوسرے نمبر پہ پانی ہے, اور تیسرے نمبر پہ آگ ہے, اور تیسرے نمبر پہ آگ ہے. تو کھانا, پینا پانی, اور آگ اور ہوا, 4 چیزیں کہہ سکتے ہیں. جب قوم لوط نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو اسی زمین کو الٹ دیا گیا ہے. فجعلنا عالیہا سافلہا, اس کے اوپر والے حصے کو اس کا نچلا حصہ بنا دیا گیا, اسے تلپٹ کر دیا گیا. یہ زمین جو ہمارے طعام کا سبب ہے, جس سے غلہ اگتا ہے, جس غلے سے ہم اپنی زندگی کی بقا کا سامان مہیا کرتے ہیں. جی, اور یہی پانی جس کے پیے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا, قوم نوح کے لیے اسی پانی کو عذاب بنا دیا گیا, اور پوری قوم کو اسی پانی میں غرق کر دیا گیا. اور اسی پانی کے اندر پوری قوم فرعون کو فرعون کے ساتھ غرق کر دیا گیا. پانی, اور اس کے بعد ہوا. ہوا انسان کے لیے کتنی ضروری ہے کہ اس کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا. قوم عاد کے لیے اسی ہوا کو عذاب بنا دیا گیا. پوری قوم اسی ہوا کے ذریعے تباہ کر دی گئی. اور آگ, اس کے بغیر آدمی اپنا کھانا نہیں بنا سکتا. ہر جگہ آگ کی ضرورت ہے. قوم شعیب کو اسی آگ کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا. بادلوں سے کبھی آگ نہیں برستی ہے, بادلوں سے پانی برستا ہے.
کہتے ہیں کہ گرمی جب بہت زیادہ ان کے اوپر مسلط کر دی گئی تو اپنے گھروں سے باہر نکل آئے، ایک وادی میں جمع ہو گئے جہاں پیڑ وغیرہ تھے تاکہ ان کو کچھ ہوا مل سکے، گرمی بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ایک بادل آتا ہوا دکھائی دیا، کہا کہ او ہو اس بادل کے اندر پانی ہے، اور خوش ہو گئے۔ اس بادل سے پانی کے بجائے آگ برسی اور پوری قوم خاکستر کر دی گئی۔ تو نعمت جتنی اہم ہوتی ہے، قومیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرے تو انہی اہم چیزوں کو ان کے لیے عذاب بنا دیا جاتا ہے، اور اس عذاب کے ذریعے انہیں صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ میرے حبیب، انسان آپ پر نہیں ایمان لا رہے ہیں، اکا دکا کوئی ایمان لے آ رہا ہے، یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، ان کے پیچھے لگتا ہے کہ آپ افسوس سے اور غم سے اپنی جان دے دیں گے۔ میری ایک قوم ہے، میری ایک مخلوق ہے جو آگ سے بنی ہوئی ہے، تو اگر مٹی سے بنے ہوئے یہ لوگ، مٹی سے بنی ہوئی مخلوق اگر ایمان نہیں لا رہی ہے تو میری ایک مخلوق ہے جو آگ سے بنی ہوئی ہے، ہم ان کو تیری طرف پھیر دیتے ہیں، وہ تجھ پر ایمان لانے والی ہے، اللہ جو دکھائی نہیں دیتی۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ تھے اور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اس طرف سے جن گزر رہے تھے، انہوں نے کچھ آواز سنی، کہا یہ آواز کدھر سے آ رہی ہے؟ وہاں پہنچے تو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں، اور قرآن ان کو اتنا اچھا لگا، کہنے لگے اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، اور اللہ فرما رہا ہے ان جنوں کو ہم نے تمہاری طرف بھیجا تھا، پھیر دیا تھا، وہ جا کہیں رہے تھے، ہم نے اس طرف سے پھیر دیا، وہ تمہاری طرف آ گئے۔ وہی صرفنا الیک، صرف مانے پھیرنا، وہی صرفنا الیک نفرا من الجن، جنوں کی ایک جماعت تھی اس کو پھیر دیا ہم نے، یستمعون القرآن، وہ آ کر کے قرآن سننے لگی۔ فلما حضروہ، جب وہ لوگ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنا ہے، فلما حضروہ، جب وہاں پہنچے، قالوا انصتوا، چپ چاپ ہو جاؤ۔ نکتہ یہ ملا کہ قرآن جب پڑھا جائے تو بڑے غور سے سنا جائے۔ جی جن کہہ رہے ہیں قالوا انصتوا، چپ ہو جاؤ، لہذا جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں شور نہیں کرنا چاہیے۔ فلما حضروہ قالوا انصتوا، چپ چاپ سنتے رہو، چپ رہو، بولنا نہیں۔ فلما قضی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنا بند کر دیا، تو ولو، پھر وہ اپنی قوم کی طرف چلے گئے۔ اس میں ایک مفسر یہ نکتہ بیان کرتا ہے کہ قرآن کا درس جب تک دیا جائے بلا ضرورت آدمی اس محفل سے نہ اٹھے، اس لیے کہ یہ رب تعالیٰ کے قرآن کی توہین ہے، یہ بلا ضرورت نہ جائے، پہلے جانا ہو تو نکل جائے، سننے کے وقت بلا ضرورت محفل سے اٹھ کر نہ جائے، مجلس قرآن سے اٹھ کر نہ جائے۔ جی یہ جنوں نے ہمیں تعلیم دی، بتائیے۔ فلما حضروہ قالوا انصتوا، چپ چاپ سنو، اور جب تک قرآن پڑھا جائے یا درس دیا جائے تب تک خاموشی سے سنو، جب ختم ہو جائے تب جاؤ، بلا ضرورت اٹھ کر جانا قرآن کے آداب کے خلاف ہے۔ اور جب قرآن آپ سن لیں تو لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ لوگ پہنچے اپنی قوم کے پاس، قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ارے ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، جو موسیٰ کی کتاب توریت کی تصدیق کرتی ہے، اور یہدی الی الحق، حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وَإِلَىٰ طَرِیقٍ مُسْتَقِیم، اور سیدھے راستے کی طرف یہ ہدایت کرتی ہے۔ ایک نکتہ کہ یہاں سننا نہیں ہے، یسمعون نہیں ہے، یستمعون ہے، اس کا مطلب انہوں نے غور سے سنا۔ دیکھو یہاں یسمعون نہیں ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، استماع کا مطلب ہوتا ہے، سمع مانے سننا، کچھ سنا کچھ نہیں سنا، لیکن یستمعون کا مطلب ہے کان لگا کر سننا، ایک ایک لفظ سننا، اس کو بولتے استماع۔ قرآن کو اس طرح سنا جائے، صرف سننا نہیں، استماع کرنا ہے، بہت غور سے سننا ہے۔
غور سے سنا انہوں نے تو ہدایت مل گئی, انہوں نے قرآن کو پہچان لیا. ایسے ہی آدمی اگر سچ مچ غور سے سنتا ہے, استماع کرتا ہے, تو اسے ہدایت مل جاتی ہے. یہ جتنے لوگ قرآن حکیم کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں, چاہے وہ غیر مسلم ہو یا کوئی بھی ہو, در حقیقت انہوں نے قرآن کو اڑتے اڑتے سن لیا ہے, استماع نہیں کیا ہے. اگر یہ استماع کرتے, غور سے سنتے, تو قرآن پر فوراً ایمان لے آتے, جیسا یہ جن ایمان لے آئے, اور یہ اپنا موقف چھوڑ کر کے قرآن کے موقف کی دعوت دینے لگتے. جیسے انہوں نے قرآن کو سنا, ایمان لائے, اور ایمان لانے کے بعد اپنی قوم کے سامنے گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآن ہے, اس قرآن کے اوپر ایمان لاؤ. جی, یا قومنا اجیبوا داعی اللہ, اے میری قوم, اے ہماری قوم, اللہ کے دائی کا جواب دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دائی ہیں, دعوت دے رہے ہیں وہ سیدھے راستے کی طرف, تو جواب دو کہ ہم قبول کرتے ہیں. وآمنوا بہ, ان کے اوپر ایمان لاؤ. یغفر لکم من ذنوبکم, غور سے سنو, اللہ تمہارے گناہوں میں سے بعض کو, یغفر لکم من ذنوبکم, ایک نکتہ آج لے کر جاؤ, شاید کبھی سنا نہ ہو. کبھی آتا ہے یغفر لکم ذنوبکم, من نہیں آتا جی, اور یہاں یغفر لکم من ذنوبکم. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ امت محمدیہ کے لیے جہاں بھی آیا ہے مغفرت کا ذکر, وہ یغفر لکم ذنوبکم ہے, اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا. اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علاوہ دوسرے نبیوں کی امتوں کا ذکر ہے, وہاں یغفر لکم من ذنوبکم ہے. یہ فرق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہم میں اور دوسرے انبیاء کی امتوں میں. ان کے لیے یغفر لکم من ذنوبکم, بعض گناہوں کو معاف کر دے گا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے فرمایا گیا یغفر لکم ذنوبکم, تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ اکبر. یغفر لکم ذنوبکم صرف امت محمدیہ کے لیے آیا ہے, اور یغفر لکم من ذنوبکم یہ امت محمدیہ کے علاوہ دیگر انبیاء کی امتوں کے لیے آیا ہے. یہ فرق ہے ہم میں اور دیگر انبیاء کی امتوں میں. اور یہ بھی کہہ دیا انہوں نے, وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ, جو دائی اللہ کے دائی کا جواب نہیں دے گا وہ زمین میں عاجز کرنے والا نہیں ہے کسی کو, اللہ تعالیٰ, اور اللہ کے علاوہ اس کے دوست نہیں ہے, اولیاء نہیں ہے, اور ایسے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں. بالکل, یعنی نبی کی بات کا جو جواب نہ دے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں. اس کے بعد سورہ محمد شروع ہوتی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہے. پورے قرآن حکیم میں محمد کا نام صلی اللہ علیہ وسلم 4 بار آیا ہے, آپ کا نام 4 بار آیا ہے, اور احمد ایک جگہ آیا ہے سورہ صف میں. جی, آپ کا نام 4 مرتبہ آیا ہے, اور 5واں نام, یہ پانچویں چیز یہ احمد ہے جو آپ کا دوسرا نام ہے, یہ سورہ صف میں 1 بار آیا ہے. احمد 1 بار آیا ہے اور محمد 4 بار, اور اسی نام سے اس سورہ کریمہ کا نام رکھا گیا ہے. یہ واحد سورہ کریمہ ہے, غور سے سنیں, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی جگہ جنت کی 4 نہروں کا تذکرہ فرمایا ہے. جی, یہ واحد جگہ, یہ واحد سورہ ہے. صرف اسی سورہ میں اللہ نے جنت کی 4 نہروں کا تذکرہ کیا ہے, اور ایک ہی جگہ کیا ہے. جی, کون کون سی نہریں ہیں؟ فرمایا مثل الجنت التی اعد المتقون. اچھا, جاننے سے پہلے یہ جان لیں کہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں, ان کے اندر 2 خامیاں ہیں. جی, اور یہ 2 خامیاں جنت کی کسی نعمت میں نہیں ہیں. جی, دنیا کی ہر نعمت کے اندر 2 خامیاں ہیں, 2 خرابیاں. کیا؟ ایک تو اس کی کوالٹی صحیح نہیں ہے, اور دوسرے اس کی کوانٹیٹی صحیح نہیں. جی, اور جنت میں ہر نعمت کی کوانٹیٹی بھی صحیح ہے اور کوالٹی بھی صحیح ہے. وہی فرمایا گیا. دیکھیں, مثل الجنت التی اعد المتقون, وہ جنت جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کو دینے کا وعدہ فرمایا ہے. جی, تقوی اختیار کرو, وعدہ ہے اللہ کا, دے دے گا. جی, فیہا انہار من ماء غیر آسن, اس جنت میں پانی کی نہریں ہیں,
नहर नहीं, नहरें प्लूरल, एक नहर नहीं है, बेशुमार नहरें, ये उसकी क्वांटिटी है जी, क्वांटिटी है ये, नहरें हैं। अच्छा, क्वालिटी बताएगी गैर आसिन, ये पानी खराब नहीं होता। टांकी में पानी जमा कर लो, कुछ दिनों के बाद कीड़े पड़ जाते हैं उसमें, खराब हो जाता पानी। कहीं भी स्टोर कर लो आप, दरिया का पानी है, बारिश के अय्याम में बिल्कुल गदला हो जाता है, खराब हो जाता है, उसका जायका बदल जाता है जी। तो पानी कहीं भी जमा कर लो, उसका एक एक्सपायरी डेट होता है, उसका उस एक्सपायरी डेट पर वो पानी खराब हो जाता है, उसका नुकसानदेह होता है, फेंक दीजिए। तो क्वांटिटी क्या है? नहरें हैं, और क्वालिटी क्या है? कभी खराब नहीं होगा जी। आगे दूसरी चीज की, अनहारुम मिन लबनिन, दूध की नहरें, अल्लाहु अकबर, नहर नहीं, नहरें, ये क्वांटिटी है। और क्वालिटी बताएगी, लम यतगय्यर तामो, इसका जायका कभी खराब नहीं होगा जी, ये उसकी क्वालिटी है। दूध को कुछ दिनों तक रख लो, स्टोर कर लो, उसके बाद खराब हो जाएगा वो। और हमें जो भी दूध मिलता है, एक तो उसकी क्वांटिटी सही नहीं है, भैया कितना लाया है, आज 1 लीटर दे दे, अच्छा दे दिया, क्वांटिटी सही नहीं है। अरे भाई दूध में पानी मिलाया है कि पानी में दूध मिलाया है, क्वालिटी उसकी सही नहीं, रोज झगड़ा होता है। तो पानी में दूध मिला दिया, दूध में पानी मिलाया है, दे रहा है 1 लीटर, क्वांटिटी कम, और दूसरे दूध में पानी मिला, पानी में दूध मिला है, क्वालिटी सही नहीं। अल्लाह फरमा रहा है हमारे पास दूध की नहरें हैं जन्नत में, नहरें, ये क्वांटिटी है, और इसका जायका कभी खराब नहीं होगा, इसके अंदर मिलावट नहीं है जी जी जी, ये इसकी क्वालिटी है। वानहारुम मिन खमरिन, शराब की नहरें हैं, शराब की नहरें, ये उसकी क्वांटिटी है। हाँ, जाते हैं लोग खरीदते हैं, घर बिक जाते हैं शराबियों के, शराबियों के घर बिक जाते हैं, पता नहीं कैसे कैसे नाम है, व्हाइट हॉर्स, सफेद घोड़ा, बूरबन, पता नहीं कैसे कैसे नाम है, अजीब व्हाइट हॉर्स, सफेद घोड़ा। और खरीदने के लिए जाता है आदमी, लाइन लगाया रहता है। सुना है ये कोरोना के वक्त लोगों को खाने पीने की फिक्र नहीं थी, अपनी औरतों को भेज देते थे लाइन में लगे रहने के, जब पौवा लेकर के आ जाए जरा सा मारने के लिए पौवा। वानहारुम मिन खमरिन, अच्छा हमारी जन्नत में आ जाओ, क्वांटिटी देते हैं, तुम एक बोतल के लिए तरसते हो, नहरें हैं यहां शराब की। वानहारुम मिन खमरिन जी, है। और क्वालिटी क्या है? लज्जतिल लिशारिबीन, पीने वालों को मजा आ जाए। एक शराबी से पूछा हमने, पीते हो, कैसा लगता है? अरे बोलते मौलाना जी पियो तो बहुत कड़वा लगता है। मैंने कहा बेवड़े फिर पीता क्यों है? बेवड़ा कहीं का है, पीता क्यों है फिर? बोले लेकिन जब ये अंदर उतरती है, अपना रंग दिखाती है, तब बड़ा मजा आता है। बोले ये रंग के लिए पीता है। तो फरमाया गया लज्जतिल लिशारिबीन, इसमें मुंह कड़वा नहीं होता, आदमी पिए तो लज्जत, नशा ना आए और किसी नाले के पास पड़ा ना रहे। जितनी दुनिया की शराब में जितनी खामियां हैं, कोई भी खामी जन्नत की शराब के अंदर नहीं। लज्जतिल लिशारिबीन, ये उसकी क्वालिटी है। तो क्वांटिटी क्या है? वानहारुम मिन खमरिन, क्वांटिटी नहरें, और क्वालिटी क्या है? लज्जतिल लिशारिबीन, पीने वालों के लिए मजा आ जाए। ये 3 नहरें हो गई। वानहारुम मिन असलिम मुसफ्फा जी, वानहारुम मिन असल, हनी की नहरें, शराब की नहरें, दूध की नहरें, पानी की नहरें। चौथी चीज वानहारुम मिन असलिन, पहले हुक्मा जो है, पहले बड़े बड़े डॉक्टर कहां होते थे? शहद से इलाज किया जाता था, ये वैद्य लोग होते थे, वैद्य लोग। इस दवा को ले जाओ, इस पुड़िया को, और खाली शहद के अंदर मिलाकर पियो। अब खाली शहद मिलता कहां है? वो बाल्टी में भरे रहता है, वो मक्खियों को पकड़ लेता है, उसके अंदर डाले रहता है, वो गुड़ रहता पूरा का पूरा, गुड़ रहता, असली शहद, असली शहद, और उसके अंदर छत्ते डाले रहता है, पूरा गुड़ होता है वो। तो वानहारुम मिन असलिन, शहद की नहरें, यह है क्वांटिटी, और सफ़ा, ये उसकी क्वालिटी है, बिल्कुल साफ है, उसके अंदर किसी चीज की मिलावट नहीं है। अल्लाह अकबर। तो दुनिया की जितनी भी नेमतें हैं,
تمام نعمتوں میں دو دو خامیاں ہیں، ایک تو کوالٹی صحیح نہیں، دوسرے کوانٹیٹی صحیح نہیں. جنت کی تمام نعمتوں کے اندر یہ دونوں خرابیاں ہیں، دونوں خامیاں نہیں ہیں. جنت کی تمام نعمتوں کی کوالٹی بھی شاندار ہے اور کوانٹیٹی بھی شاندار ہے. تو یہ واحد سورہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی 4 نہروں کا ذکر ایک ہی ساتھ ایک ہی جگہ کیا ہے. یہ اس سورہ کریمہ کی خصوصیت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہم مومنوں کی مدد کب کریں گے؟ ایک شرط کے ساتھ، ان ینصر اللہ، اگر وہ اللہ کی مدد کرتے ہیں. تو یہ شرط ہے، ان شرطیہ، اگر وہ اللہ کی مدد کرتے ہیں تو اللہ ان کی مدد کرے گا، ایسا بتایا گیا. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو ینصرکم، تب وہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد کرنے کا کیا مطلب؟ اللہ کسی کی مدد کا محتاج ہے؟ اللہ کی مدد کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، جس چیز کی بھی ضرورت پڑے لگا دو. اگر یہ چیز آپ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں تو پھر اللہ آپ کی مدد کے لیے تیار ہے. یہ شرط ہے یہ. اچھا، اس کے بعد فرمایا گیا ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا وان الکافرین لا مولی لہم. اللہ اکبر. ایمان والوں کا مولا اللہ ہے، کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے. خوش ہو جاؤ. مومنوں کا مولا اللہ ہے اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے. یہ ہم میں اور ان میں فرق ہے. جی، یہ آیت کب اتری؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ مسلمان مکہ سے یا جہاں جہاں سے اپنے اپنے قبائل سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے. لٹے پٹے تھے، سب کچھ اپنا چھوڑ کر آ گئے تھے. بعض لوگ تو ایسے ہوئے تھے ان کی تجارت جمی ہوئی تھی، وہاں ان کے مکانات تھے. اس شرط پر انہیں جانے دیا گیا کہ جو کچھ تم نے یہاں مکہ میں کمایا ہے ایک پیسہ نہیں دیں گے ہم. مکان بنایا یہاں کے پیسے سے کما کر، یہاں مکان چھوڑ کر کے چلا جا، اپنا دھندا چھوڑ کے چلا جا، اپنی دکان چھوڑ کے چلا. کہا کہ سب منظور ہے، سب لے لو مگر ہمیں جانے دو. جی اللہ اکبر. اللہ کے لیے سب کچھ دے دیا انہوں نے. یہ در حقیقت یہ پس منظر بتا رہا ہے کہ اللہ کی مدد کیسے کی جاتی ہے. اپنا سب کچھ چھوڑ دیا انہوں نے. جی، میں سب کچھ چھوڑ دیا. آپ کی بیٹی محترمہ ہے حضرت زینب، آپ کی جو نواسی ہیں حضرت امامہ، جن کو گود میں لے کر کے آپ نماز پڑھا لیتے تھے. آپ جب نماز پڑھاتے تو آ جاتی سے بیٹھی رہتی تھی. سیدھی سادی تھی حضرت امامہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھا کر کھڑے ہو جاتے تھے، گود میں لیے رہتے. پھر جب رکوع میں جاتے تو ان کو اتار دیتے، سجدے میں جاتے تو اتار دیتے. وہ بیٹھی رہتی تھی چپ چاپ حضرت امامہ. جی، اور حضرت حسن اور حسین یہ ڈائریکٹ نبی کو گھوڑا بنا لیتے تھے، پیٹھ پر چڑھ جاتے تھے. بڑی دیر تک. ایک دفعہ آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا تو لوگ دیر سے سجدے میں پڑے ہوئے. ایک آدمی نے سوچا یہ سجدہ لمبا کیوں ہو گیا، منڈی ایسے اٹھائی تو دیکھا حضرت حسین آپ کی پیٹھ سے سوار، پھر سجدے میں چلا گیا. جی جی، دیکھا کہ حضرت حسین آپ کی پیٹھ پر سوار ہے. تو آپ کی بیٹی زینب اپنے شوہر کو چھوڑ کر، ابو العاص کو چھوڑ کر کے کہا کہ مجھے جانے دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، تم کافر ہو. مدینہ کی طرف روانہ ہو گئی ہوں. اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، شوہر کو چھوڑ دیا اس لڑکی نے. اللہ. تو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تب اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور اللہ کی مدد کا کیا مطلب ہے؟ اس کی راہ میں جن جن قربانیوں کی ضرورت پڑے ساری چیزیں قربان کر دو. اسے کہتے ہیں اللہ کی مدد. تو یہ سب ہجرت کر کے لوٹے پیٹے گئے تھے. جی، اور پھر بھی کافروں نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا اور کہا کہ ہم تم کو سکون سے نہیں رہنے دیں گے. بالکل بھی نہیں. ایسا سمجھتے ہو کہ تم سکون سے رہو گے، ہم تمہارا جینا حرام کر دیں گے، تمہارا ناطقہ بند کر دیں گے. اسی وجہ سے برابر ان کے اوپر حملے اور برابر ان کے اوپر حملوں کا پلان بناتے رہتے. سکون سے نہیں رہنے دے رہے تھے مسلمانوں کو یہ لوگ. اب یہ لٹے پیٹے تھے، ان کا تو کوئی نہیں تھا. اللہ اکبر. وہ کہتے نہیں جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا اللہ ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا تمہارا کوئی نہیں ہے نا، ہجرت کر کے ہم تمہارے.
اللہ ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا وان الکافرین لا مولی لهم. تم لٹے پٹے آئے ہو, تمہارا کوئی نہیں, ہم تمہارے ہیں جی, ہم تمہارے مولا ہیں, اور وہ جنہوں نے تم کو بھگا دیا ہے ان کا کوئی مولا نہیں ہے, ہم تمہارے. بہت بڑی خوشخبری ہے. اللہ فرمایا گیا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اگر آدمی قرآن پر تدبر نہ کرے تو سمجھو اس کے دل کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں. یہ تالے کس کے ہیں؟ یہ تالے شیاطین ہیں جو اس کے دل کے اوپر قبضہ کیے ہوئے. یہ ہے اقفال کا معنی. اقفال معنی تالے. قرآن پر اگر غور نہ کرو تو دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں, بڑے بڑے تالے. یہ تالے کون ہیں؟ شیاطین ہیں جنہوں نے ان کے قلوب کو گھیر رکھا ہے. جی, یہ تالے شیاطین ہیں جو ان کے دلوں کے اوپر سوار ہیں. اور شیاطین کب بھاگیں گے؟ جب قرآن حکیم پر تدبر کیا جائے. جی, اس سورہ کریمہ پر جتنا غور کیا جائے اتنے اسرار ہیں, بہت بڑے بڑے حقائق ہیں. وقت نہیں ہے ورنہ اس تمام کے اوپر میں روشنی ڈالتا. اللہ اس کے بعد اس سورہ کریمہ میں 29 آیتیں ہیں, 29 ورسز, 29 آیات ہیں. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ عربی کے الفابیٹس 29 ہیں. الف با تا سا جیم ہا خا دال زال را زا, جتنے بھی ہیں حروف الفابیٹس کتنے ہیں؟ 29. اور اس سورہ کریمہ کے کی آیات ورسز کتنی؟ 29. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اس کی جو آخری آیت ہے, اس کی جو آخری آیت ہے, اس ایک آیت کے اندر عربی کے پورے الفابیٹ 29 موجود ہیں. ہذا عجیب, ہذا عجیب. عربی کے الفابیٹس, حروف ہجا, حروف تعجی 29. اس سورہ کریمہ کی آیات ورسز 29. اور اس کی جو آخری آیت ہے پڑھ دیتے ہیں, یہاں سے شروع ہوتی ہے آیت. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما. ایک ہی آیت ہے جی, تقریباً پورے صفحے کے اوپر ہے, ایک آیت ہے. اور اس ایک آیت کے اندر گن لو عربی کے پورے حروف ہجا, عربی کے 29 لیٹرز سب موجود ہیں, اس کے پورے کے پورے موجود ہیں, گن لو. کتنی حیرت کی بات ہے. اور جانتے ہیں اس آخری آیت کے اندر جس کے اندر 29 A to Z تمام لیٹرز اور حروف موجود ہیں, یہ صحابہ کے بارے میں ہے. جی, صحابہ کے بارے میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ صحابہ کرام کی پوری جماعت A سے لے کر Z تک ساری کی ساری جماعت جنتی ہے. اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. 29 لیٹرز فرام A to Z. تو جتنے بھی صحابہ ہیں اس میں انجینئر مرزا کا رد موجود ہے جو حضرت معاویہ کے اوپر زبان تان دراز کرتا ہے, حضرت عائشہ کے اوپر زبان تان دراز کرتا ہے. اس بدبخت کا رد اس آیت کریمہ میں موجود ہے, اس لیے کہ اس صف میں حضرت امیر معاویہ ہیں جو آپ کے سالے محترم ہیں اور کاتب وحی ہیں. اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا فرمائی ہے. لہذا اس پاگل اور بدنصیب آدمی کا رد اس سورہ کریمہ کے اندر, اس آیت کریمہ میں موجود ہے. یہ اللہ فرما رہا ہے ایک ہی آیت کے اندر جس میں میرے نبی کے صحابہ کا ذکر ہے, 29 لیٹرز ہیں فرام A to Z.
اور سب کے لیے وعدہ ہے منہم مغفرۃ و اجر عظیم، تمام کے تمام بخش دیے گئے اور تمام کے لیے اجر عظیم ہے. فرام اے ٹو زیڈ تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، لہذا کسی کے اوپر زبان تان دراز نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے پرابلم یہ ہے، اس کے لیے اصل میں وہ عربی نہیں جانتا. اس سے اگر کہا جاتا ہے کہ بھئی تو نے عربی کیوں نہیں پڑھی تو وہ تجوید کے اوپر آ جاتا ہے، اور تجوید بھی اچھی نہیں ہے اس کی. کہتا مجھے تجوید آتی ہے، اور عجیب احمق آدمی ہے، عربی نہیں آتی اور کہتا ہے کہ میں امام حرم سے مناظرہ کروں گا. زبان یار من ترکی و من ترکی نمیدانم، کہ زبان یار من ترکی و من ترکی نمیدانم، کہ میرے محبوب کی زبان ترکی ہے اور مجھے ترکی نہیں آتی. تو اس بیچارے کو عربی نہیں آتی ہے، امام حرم سے جس کی زبان عربی ہے اس سے مناظرہ کر رہا ہے. پاگل آدمی ہے کہ نہیں پاگل آدمی؟ جی. کانٹ ایک بہت بڑا منطقی گزرا ہے، لاجیشین ہے، وہ بہت بڑا منطقی، بہت بڑا فلسفی ہے، فلسفر ہے بہت بڑا. کانٹ جس نے کہا تھا کہ منطق سے خدا کا وجود ثابت نہیں ہوتا، جی اسی نے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ کہ منطق سے، لاجک سے خدا کا وجود ثابت نہیں ہوتا. علامہ اقبال نے، جس نے یورپ کا پورا فلسفہ گھول کر پی لیا تھا، کانٹ کے بارے میں کہا اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، کانٹ اگر میرے زمانے میں ہوتا، اقبال کہہ رہے ہیں اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے، میں بتاتا کہ اللہ کا وجود کسے کہتے ہیں. اس لیے کہ بہت بڑا فلسفی تھا. جتنے فلسفہ پورے یورپ کا فلسفہ گھول کا جو پی گیا تھا اس کا نام اقبال ہے، معلوم ہے. اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی، یعنی کانٹ جس نے کہا تھا کہ لاجک سے اللہ کا وجود ثابت نہیں ہوتا، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے، اللہ کی توحید کیا ہوتی ہے، اللہ کا وجود کیا ہے، اقبال اس کو سمجھاتا. جی. میں یہ کہوں اگر انجینئر مرزا ہمارے ہند میں ہوتا، یہ میرا شعر ہے، کیا اسی بحر میں ہے، مفاعیل 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 مفاعیل، بحر حجز مسلمان سالم میں. اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے. اگر انجینئر مرزا ہمارے ملک میں ہوتا، ہمارے ہند میں ہوتا، تو بتاتا قاسمی اس کو مقام معاویہ کیا ہے. جی بتاتا قاسمی اس کو مقام عائشہ کیا ہے. جی واللہ 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 ہم لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے. جی اللہ اکبر. تو یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کی بشارت دے دی ہے. عجیب بات ہے، اس سے پہلے سورہ محمد ہے، اور سورہ محمد میں اللہ تبارک و تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے، کیا بول رہا ہے؟ دیکھو کتنی عجیب بات ہے. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. جی آپ جان لیجئے، آپ تعلیم حاصل کیجئے، علم حاصل کیجئے لا الہ الا اللہ کا، یعنی توحید کا علم حاصل کیجئے پہلے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیے. جی اپنے گناہ کی معافی مانگیے. یہاں کہا گیا کہ اپنے گناہ کی معافی مانگیے، اور یہاں کہا جا رہا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. یعنی یہاں کہا گیا کہ آپ اپنے گناہوں سے اللہ سے اپنے گناہوں کے لیے مغفرت طلب کیجئے، اور یہاں مغفرت طلبی کی بات ہے، اور یہاں وقوع مغفرت ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا آپ کو. جی سوال، کیا نبی گناہ کر سکتا ہے؟ جی نہیں، جی نہیں، اسے ذنب نہیں ہوتا. تو یہ ذنب کیوں کہا گیا؟ اس میں نبی کی توہین نہیں ہے، بلکہ نبی کی عظمت بیان کی گئی ہے کہ نبی اگر ترک اولا کرتا ہے تو ترک اولا بھی اس کے لیے ذنب ہے. اللہ اکبر. جی ترک اولا کو ذنب کہا گیا ہے، یعنی ایک ہے افضل چیز اور ایک ہے اس سے کم درجے کی. جی ایک ہے اچھی اور ایک ہے بہت اچھی. جی تو گڈ تو ہے، لیکن اگر نبی کسی کام میں گڈ کر لے،
गुड और बेटर को छोड़ दे या बेस्ट को छोड़ दे, तो ये गुड तो कर रहा है मगर चूंकि बेस्ट नहीं किया तो बेस्ट के मुकाबले में वो औला है, वो तर्के औला ये ज़ंब है उसके हक में। इसलिए कि नबी आम आदमी नहीं होता, इसलिए कि दूसरे आदमी के गुनाह है, मगर नबी जो है अगर तर्के औला करता है तो वो भी ज़ंब है, उसे ज़ंब से ताबीर किया गया। इसमें नबी की तौहीन नहीं है बल्कि नबी की अजमत बयान की गई है। जी अच्छा, ये हमने आपको फतेह मुबीन दिया, अजीब अजीब, इसलिए कि ये सुलह हुदैबिया की बात चल रही है जो सन 6 हिजरी शव्वाल के अंदर हुई। शव्वाल का महीना है और सन 6 हिजरी है और तकरीबन 1400-1500 सहाबे कराम है, इनको मक्के के अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया जी, और सुलह की गई जी, और सुलह बहुत दबकर की गई। हजरत उमर ने कहा अल्लाह के रसूल क्या आप अल्लाह के नबी नहीं है? ये बोलने लगे। अल्लाह के रसूल ने कहा बिल्कुल है, क्या बात है? कहा कि इतना दबकर क्यों सुलह कर रहे हैं, हमारी तलवारें जंगालू थोड़ी हैं, हुक्म दीजिए, इतना दबकर सुलह करने की क्या जरूरत है? ऐसा बोल रहे हो, दबकर सुलह करने की क्या जरूरत, हमारी तलवारों को जंग तो नहीं लगाया ना। कौन कह रहे हैं? हजरत उमर। अल्लाह तबारक तआला ने कैसे कैसे लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द जमा कर दिया था जे इस्लाम के खिलाफ कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे वो लोग। नबी कह रहे हैं कि सुलह कर ली जाए, हजरत उमर कह रहे क्यों क्यों सुलह कर ली जाए, हमारी तलवारों में जंग थोड़ी लगा है, दबकर सुलह क्यों की जा रही है? ये लिख लो, यहां जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं लिखेंगे, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह लिखेंगे, ठीक है भाई रसूलुल्लाह काट दो। बोले मैं अल्लाह के रसूल मैं नहीं काटता। बोले कहाँ है? इसलिए कि आपको पढ़ना नहीं आता था। बताइए यहाँ तो आपने ऐसे कर दिया, उसको काट दिया जी। बोले हम आपको रसूल मानते तो झगड़ा किस बात का था, लिहाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह ना लिखा जाए, इस पर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह लिखा जाए। हजरत उमर कह रही इतना दबकर सुलह क्यों किया जा रहा है, दबकर सुलह क्यों? अल्लाह ने उसी दबकर की जाने वाली सुलह को फतेह मुबीन कहा है। इससे पता चला जो जाहिर में खराब चीज नजर आती है, बातिन उसका जो उसका नतीजा होता है बड़ा उम्दा होता है। कभी कभी कोई चीज होती है उसका बज़ाहिर खराब दिखता है, बुरा दिखता है, लेकिन उसका नतीजा उसका समरा बड़ा बेहतर होता है। अब ये देखिए सुलह हो गई कि 10 साल तक कोई किसी के खिलाफ तलवार नहीं उठाएगा। अब मुशरिकीन काफिरीन मुसलमानों से मिल रहे हैं, मुसलमान उनसे मिल रहे हैं, दोनों आपस में एक दूसरे से लेन देन कर रहे हैं, फिर वो अपने अखलाक पेश कर रहे हैं, लेन देन के अंदर अपना अखलाक आलिया उनके सामने रख रहे हैं। अल्लाह अकबर, 3 साल के अंदर इतने लोग ईमान लाए कि उससे पहले उतने लोग ईमान ही नहीं लाए थे। देख रहे हैं आप, इसी को फतेह मुबीन कहा गया था। अल्लाह, यानी ये फतेह ऐसी है कि इसके जरिए जो मुखालिफीन हैं, जो आज इस्लाम के खिलाफ हैं, उनके दिल रोशन कर दिए जाएंगे कि वो इस्लाम की तरफ आ जाएं। तो 3 सालों के अंदर इतने लोग मुसलमान हुए कि उससे पहले उतने लोग मुसलमान ही नहीं हुए थे। तो फतेह मुबीन नहीं है, खुली हुई फतेह है। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, बेशक हमने आपके लिए फतेह मुबीन। और इसी सुलह की वजह से फतेह मक्का का रास्ता खुला जी। कुछ ही सालों के बाद मुशरिकीन ने मुआहदा तोड़ दिया जी, और इस मुआहदा तोड़ने की वजह से नबी ने कहा कि हमला कर दिया जाए, फतेह मक्का जो है मक्का के ऊपर हमला कर दिया जाए, मक्का को फतेह कर लिया जाए। गोया कि ये फतेह मुबीन सबब है फतेह मक्का की जी। अच्छा, क्या ये मगफिरत, ये फतेह की इल्लत है कि हमने फतेह मुबीन दिया आपको ताकि अल्लाह माफ करे? नहीं 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 नहीं। अल्लामा ज़मख़शरी ने यह कहा है कि फतेह के साथ साथ 4 चीजों को और जोड़ दिया गया है कि फतेह मुबीन के साथ हमने ये 4 चीजें और आपको दी हैं जी। कौन कौन सी चीजें हैं ये देख ले, गिन लीजिए आप। अगले पिछले जो गुनाह है वो माफ कर दिए गए। वो इतम नेमत हो, अल्लाह इतमाम नेमत है, और यहदी का सिरात मुस्तकीम है, व यंसुरक अल्लाहु नसरन अजीज़ा है, नसर अजीज है। अल्लाह जी, ये बात कही। उसके बाद सूरह हुजुरात शुरू होती है, बड़ी अजीब व गरीब सूरह है। इसमें 3 चीजें याद रखिए, इसमें 5 मर्तबा निदाउल लिल मोमिनीन है जी, मोमिनों को अल्लाह ने पुकारा है। और अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं
جب اللہ کہے یا ایھا الذین آمنو تو کان لگا دو، اس لیے کہ اب کوئی چیز ایسی کہی جا رہی ہے جس کا حکم دیا جا رہا ہے، جس سے منع کیا جا رہا ہے، جی تو کان لگا دو. تو اس سورہ کریمہ میں یا جو ہے وہ 6 جگہ پر ہے، مگر 5 جگہ مومنین کے لیے ہے جی، اور 1 جگہ تمام لوگوں کے لیے، یعنی 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو ہے، نداء للمؤمنین 5 مرتبہ، اور نداء للناس 1 مرتبہ، یا ایھا الناس 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو نداء للمؤمنین، اور 1 مرتبہ یا ایھا الناس، تمام انسانوں کو پکارا گیا ہے. تو جب پکارا جائے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر تو یہ ندائے کرامت ہے جی، تعظیم کی ندا ہے یہ، اور جب کہے یا ایھا الناس تو یہ ندائے علامت ہے، یہ جی ندائے علامت ہے. الگ الگ ہو جاتے مسلمان اور کافر ایک ساتھ. تو 5 مرتبہ. اچھا، شروع کیا گیا نداء للمؤمنین سے، ابتدا نداء اور اختتام نداء للناس سے، آخر میں ہے یا ایھا الناس، اس کے بعد نہ یا ایھا الناس ہے نہ یا ایھا الذین آمنو ہے. تو ابتدا کس سے ہوئی؟ نداء للمؤمنین سے، اور اختتام کس پر ہوا؟ یا ایھا الناس. اچھا، اس سورہ کریمہ میں غور کریں گے آپ تو 4 آداب سکھائے گئے. یہ خلاصہ ہے پوری سورہ کریمہ کا. خلاصہ کیا ہے اس سورہ کریمہ میں؟ الادب مع اللہ، اللہ کے ساتھ ادب. دوسرے الادب مع رسولہ، اس کے رسول کے ساتھ ادب. والادب مع نفسہ، آدمی کا اپنے نفس کے ساتھ ادب. اور الادب مع غیرہ، آدمی کا غیر کے ساتھ ادب. اللہ اکبر، یہ 4 آداب اس میں سکھا دیے گئے ہیں. اللہ کے ساتھ ادب کا کیا مطلب ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ کے ساتھ ادب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے تم نہ بڑھو. ابن عباس نے اس کی تفسیر کی ہے. قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کی تفسیر کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. کیا مطلب؟ یعنی اللہ کتاب و سنت کی مخالفت نہ کرو. جی، کتاب و سنت کی مخالفت نہ کرو، یہ ابن عباس کی تفسیر ہے. یہ الادب مع اللہ ہے جی. اور رسول کے ساتھ ادب، رسول کے سامنے اپنی آواز اونچی نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کے سامنے اپنی آواز اونچی نہ کرو. گویا کہ رفع الصوت من غیر ضرورت غیر مستحسن، بلا ضرورت، یعنی رفع الصوت بلا ضرورت غیر مستحسن، بلا وجہ آواز کو تیز کرنا جب ضرورت نہ ہو غیر مستحسن ہے، اچھا نہیں ہے جی. لہذا نبی کے سامنے اپنی آواز اونچی نہ کی جائے، بہت دھیمے بات کی جائے. اور تیسرے ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم بعضا، جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اے زید، اے فلاں نام لے کر کے، نبی کا نام لے کر کے مت پکارو یا محمد. اللہ اکبر، نبی کا نام لے کر اس طرح نہیں پکارا جا سکتا جس سے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. یہ نبی کے ساتھ ادب ہے. اللہ کے ساتھ ادب، نبی کے ساتھ ادب. اور پھر اپنے ساتھ ادب کا کیا مطلب ہے؟ آدمی کا عقیدہ اور آدمی کا عمل دونوں اچھا ہو، تو یہ ادب مع نفس ہی ہے. اور ادب مع غیری پورا کا پورا بیان کیا گیا. کیا؟ ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، غیبت مت کرو، دوسرے کو برا لقب مت دو، اور اسی طریقے سے جاسوسی مت کرو، بدگمانی مت کرو، غیبت. اللہ اکبر، یہ الادب مع غیری بیان کیا جا رہا ہے. اللہ، کیا بات ہے. تو 4 آداب سکھائے گئے: الادب مع اللہ، الادب مع رسولہ، الادب مع نفسہ، الادب مع غیرہ. 4 آداب ہیں، اور یہ پوری کی پوری سورہ کریمہ انہی 4 آداب کے ارد گرد گھومتی ہے. اس کا محور ہے، اس کا عمود ہے اس سورہ کریمہ کا. جی، یہ حیرت انگیز کتاب ہے. میں تو سرسری گزر جا رہا ہوں، اس لیے کہ جب ڈیپ میں جائیں گے تو مجھے سمجھانے میں دقت پڑے گی آپ کو. جی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کے بعد سورہ قاف شروع ہوتی ہے. میں نے بتایا کہ اگر حروف مقطعات شروع میں آتے ہیں تو ان میں جتنے لیٹرز ہوتے ہیں اس سورہ کریمہ میں سب سے زیادہ وہی لیٹرز ہوتے ہیں. لہذا قاف شروع ہے. قاف دیکھیں گے آپ کہ سورہ کریمہ میں سب سے زیادہ تعداد الفابیٹس میں قاف کی ہے. اس سے زیادہ کوئی الفابیٹ نہیں ہے، کوئی بھی لیٹر نہیں ہے جتنا قاف ہے. جی، قاف کے بعد والقرآن، دیکھیں قاف آ گیا. قاف والقرآن المجید، تو یہ قاف تو یہ دوسرے والقرآن المجید
بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. جی جی قد علمنا ما تنقص الارض منهم اللہ بل كذبوا بالحق لما جاء. اب دیکھیں قاف سے شروع ہو رہا ہے حروف مقطعہ سے, اور قاف بھرا پڑا ہے اس سورہ کریمہ میں. بہت سارے لیٹرز 29 لیٹرز ہیں نا, لیکن 29 لیٹرز میں اس سورہ کریمہ میں صرف ایک ہی سب سے زیادہ ہے. کون؟ بہت سارے لیٹرز ہیں لیکن سب سے زیادہ لیٹر کون سا آیا؟ قاف کا لیٹر ہے, قاف کا. کیوں آیا سب سے زیادہ؟ جی. اس کے بعد منیب کسے کہتے ہیں؟ منیب. جی ایک ہوتا تائب, ایک ہوتا ہے منیب, اور ایک ہوتا ہے اواب. جی اگر آدمی اللہ کی طرف پلٹتا ہے, جی رجا ام مخالفت اللہ یا ام مخالفات اللہ, اللہ کی منع کردہ چیزوں سے اگر پلٹتا ہے آدمی کہ بھئی ادھر جا رہا تھا, اللہ کی مخالف سمت میں جا رہا تھا, اور پلٹتا ہے خوفا من اللہ, اللہ کے خوف سے, فہو تائب, وہ تائب ہے, توبہ کرنے والا ہے. وَمَن رَجَعَ مُخَالَفَاتِ اللَّهِ حَيَاءً, اگر حیا سے آدمی پلٹتا تو منیب ہے. وَمَن رَجَعَ مُخَالَفَاتِ اللَّهِ تَعْظِيمًا, اگر اللہ کی عظمت کو یاد کر کے پلٹتا ہے فہو اواب, اواب ہے اللہ. تو منیب, اواب اور تائب میں کیا فرق ہے؟ اگر وہ پلٹتا ہے گناہ سے اللہ کے ڈر سے تو تائب ہے. اگر حیا سے کیا کر رہا ہوں میں, اللہ کیا کر رہا ہوں میں, حیا آنی چاہیے. اس لیے کہ اللہ نے کہا, کیا کہا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, انسان کو ہم نے پیدا کیا, برابر. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. جی انسان کے دل میں جو وسوسے آتے ہیں, جی ہم ان وسوسوں سے واقف ہیں. جی 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 اللہ اکبر. ایک انسان کی حالت آدمی نہیں سمجھ سکتا. آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والے انسانوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے ہم تمام انسانوں کے دل پر گزرنے والے وسوسوں تک سے واقف ہیں. اللہ, علم کا اندازہ لگائیے آپ, علم کا اندازہ لگائیے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جی ارے تو دل کی دھڑکنیں کس انداز کی ہیں وہ ہمیں معلوم ہے. یہ تو ایک معاملہ ہے, پتے گرتے, پتے کتنے گرتے وہ معلوم ہے اس کو, کتنے سوکھے ہیں کتنے گیلے ہیں معلوم ہے. علم کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اللہ اکبر, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو ہم نے تم کو پیدا کیا ہے, اس کے دل میں گزرنے والے خیالات, اس کے دل پر گزرنے والے وسوسے, اس کے دماغ میں پیدا ہونے والے خیالات, ہم ان تمام چیزوں پر گہری نظر رکھتے ہیں. اللہ, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں میں. اس لیے کہ انسان کے سب سے زیادہ قریب اس کی شہرک ہوتی ہے, ہم شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. اب آدمی گناہ کرنے چلے تو اسے کتنا شرمندہ ہونا چاہیے. اللہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب, اللہ کے سامنے یہ حرکت کر رہے ہیں. اللہ تو حیا سے اگر آدمی اگر ڈر سے پلٹتا ہے تو تائب, اور اگر حیا سے پلٹتا ہے ارے اللہ اتنے قریب ہے, اتنے گناہ کرنے جا رہا ہوں میں, اگر حیا سے پلٹتا ہے تو منیب, اور اگر اللہ کی عظمت کو یاد کر کے کتنا عظیم ہے وہ پلٹتا ہے تو اواب ہے. اس لیے آگے صفت اواب آ رہی ہے. جی اور یہی صفت حضرت سلیمان کی ہے, حضرت داؤد کی ہے, اور حضرت ایوب علیہ السلام کی, اواب. اور یہی نہیں, انسان کو پیدا کیا ایک, وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ, انسان کے دل میں گزرنے والے خیالات وسوسے ہم جانتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. اللہ جی. اور اس کے علاوہ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ, دائیں بائیں دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. دائنی طرف جو بیٹھا ہوا ہے وہ نیکیاں لکھ رہا ہے, بائیں طرف جو بیٹھا ہوا ہے وہ برائیاں لکھ رہا ہے. اچھا یہاں فرشتے نہیں کہے, ملکان نہیں کہا گیا, متلقیان کہا گیا. تلقی کا مطلب ہوتا ہے ٹو ریسیو, اور متلقیان کا مطلب ہوتا ہے ریسیپینٹ, ریسیو کرنے والے, یعنی ٹو ریسیو اینی تھنگ, کسی چیز کو ریسیو کرنا اس کو کہتے ہیں تلقی. ریسیو کرتے ہیں, یہ ریسیو کرتے ہیں. جیسے آدمی نے کوئی بات کہی,
لکھ لیتے ہیں جی. سنائی دے رہا ہے وہ جو قول ہے اس کا، اس کی جو بات سنائی دے رہی ہے اس کو لکھ رہے ہیں. لکھ لیے. کر رہا ہے اس کو بھی جی ریسیو کر رہے ہیں. اور بات کر رہا ہے اس کی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے تب بھی اس کو ریسیو کر رہے ہیں وہ جی. اس طرف فون پر بیٹھا ہوا ہے، اس کو فون کی ضرورت نہیں ہے، سن لیتا ہے، ریسیو کر لیتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے لفظ تلقی استعمال کیا گیا ہے. کوئی اور لفظ استعمال کیا جاتا تو ان تمام احوال کا احاطہ نہیں ہوتا تھا، جس کے لیے ریسیو لفظ لایا گیا. ریسیو، یہ ریسیو کرتے ہیں سب جی. صرف سنتے ہی اور دیکھتے ہی نہیں ہے بلکہ ریسیو کرتے. کوئی بھی چیز انسان کی طرف سے آئے ریسیو کر لیتے ہیں اس کو. اذ یطلق، کتنا عجیب و غریب لفظ ہے، ریسیپینٹس. اذ یطلق دو ہیں، عن الیمین وعن الشمال قعید. کیا کرتے ہیں؟ ما یلفظ من قول. کوئی بھی بات آدمی منہ سے نکالے فوراً نوٹ کر لیتے ہیں جی جی. اللہ آگے فرمایا گیا وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما كنت منه تحید. موت کی سختی آ گئی. ایک ہوتا سکرہ، ایک ہوتا غمرہ جی. موت کے لیے 4 انداز اختیار کیے گئے. موت کی شدت کو 4 الفاظ اور 4 تراکیب کے ساتھ جی. ایک ترکیب تو یہ ہے وجاءت سکرۃ. سکر کہتے نشے کو. آدمی کے ذہن پر اگر نشہ طاری ہو جائے تو عقل معوف ہو جاتی ہے، عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے. اس کو معلوم نہیں کہ بستر کے اوپر لیٹا ہوا کہ نالے میں پڑا ہوا ہے. یعنی سکر جو ہوتا ہے نشہ آدمی کے عقل کو معوف کر دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے دنیا میں بہت سارے نشے تم نے دیکھے ہیں، شراب کا نشہ، دولت کا نشہ، عورت کا نشہ، مال کا نشہ، جائیداد کا نشہ. بہت سارے نشے تمہارے دماغ پر سوار ہوئے اور یہ سارے کے سارے نشے ہیں. لیکن ایک نشہ ہوتا ہے جو آخری ہوتا ہے جی. اسی وجہ سے سکرتن جی موت کے ساتھ استعمال ہوا ہے. موت کا سکرہ صرف ایک بار ہے. یہ نشہ صرف ایک بار طاری ہوتا ہے اور جب طاری ہوتا ہے تو آدمی کی عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے، پھر روح نکال لی جاتی ہے اس کی. اللہ اکبر. یہ سکرہ ہے. یہ جب موت کا سکرہ آتا ہے تو جیسے سکر میں، نشے میں آدمی کی عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے، موت کا سکرہ صرف ایک بار آتا ہے. موت کا نشہ صرف ایک بار آتا ہے. دنیا میں آدمی بہت سارے نشے کرتا ہے، پھر دوبارہ اس کو شراب کا نشہ کرتا ہے، پھر اسی شراب کو پیتا ہے، پھر نشہ کرتا ہے. تو ایک چیز کا نشہ کئی بار کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے ایک نشہ ایسا ہے جو صرف ایک بار آدمی کو آتا ہے. وجاء سکرۃ الموت. موت کا نشہ. اس نشے کو بتا بھی نہیں سکتا، عقل خراب ہو جاتی ہے اس کی. بتا نہیں سکتا، عقل کام نہیں کرتی. وجاء سکر. اچھا یہ تو سکرہ ہے، نشہ جس سے عقل خراب ہو جاتی ہے. اور ایک غمرہ. وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةِ. غمرتن کی جمع غمارات. وہاں غمرات لایا گیا. ایک عجیب بات ہے کہ جب فرشتے روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو وہاں غمرات کا لفظ استعمال. فی غمرات یا سکرۃ الموت ہے وہاں. فی غمرات الموت. غمرات کسے کہتے ہیں؟ لجج الماء التی یغطی صاحبہا. دیکھو یہ پانی ہے اور غمر کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ لینا. ڈھانپ لینا. یغطی صاحبہا. اب اس کے اندر میں کوئی چیز ڈال دوں، چلی جائے، اندر چلی گئی، تو اب دیکھو کہ جو چیز اندر گئی ہے اب پانی اوپر آ گیا، پانی اوپر ہے اس کے، تو ایک گڑبڑی تو یہ ہوگی اس کے لیے کہ وہ سانس نہیں لے پائے گا برابر. تنفس جو ہے لینا اس کے لیے بہت دشوار ہو جائے گا. اور آدمی کو جب سانس لینا دشوار ہوتا ہے تو پھر دیکھو کسی ایسے آدمی کو جس کو دمہ ہو کتنا تڑپتا ہے وہ. جب آدمی کا نظام تنفس ڈسٹرب ہو جائے تو نظام تنفس کے ڈسٹرب ہو جانے کے بعد کتنا مضطرب، کتنا بے قرار، کتنا بے چین اور کتنے قلق میں ہوتا ہے آدمی اندازہ نہیں لگا سکتا. اب یہ آدمی اندر ہے، اوپر سے پانی ہے. یغطی صاحبہ. غمرہ ایک مانے ڈھانپ لینا. پانی اس کے اوپر ہے. ایک تو نظام تنفس کام کرنا بند کر چکا ہے، آدمی ہال میں ہے. اچھا پانی کے اندر جو چیز رہتی ہے نا وہ ایک جگہ نہیں رہتی. ہاں جی آپ ابھی تالاب کے اندر ڈبکی لگاؤ. ہم لوگ تو تالاب میں نہاتے تھے. ڈبکی لگائے ایسے تو اگر تھوڑی دیر آپ نیچے ہیں تو اسی جگہ پر آپ نہیں رہ سکتے.
اس لیے کہ موجیں آپ کو منتقل کرتی ہیں تھوڑا تھوڑا اسے. جتنی موج تیز ہوگی ویسے آپ منتقل ہوں گے. اللہ فرما رہا ہے غمرہ نہیں ہوتا یہاں، صرف غمارات ہیں یہاں. ایک شدت سے دوسری شدت کی طرف، دوسری شدت سے تیسری شدت کی طرف. ینتقلون من شدت الی شدت اخری. ایک ارے اللہ اکبر، ایک تو اس کی سانس رکی ہوئی ہے، چوکپ ہے، اور دوسرے وہ موجیں آ رہی ہیں ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل کر رہی ہیں. اور آدمی جب ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہوتا ہے تو خوف زدہ ہوتا ہے. ارے ابھی یہاں تھا ادھر آ گیا، اور ڈرتا ہے پتہ نہیں کہاں جا رہا ہوں میں. اللہ، تو ایک تو سانس لینا دوبر ہو رہا ہے، دوسرے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہا ہے اور اس کا خوف بڑھتا جا رہا ہے. اور دوسرے اوپر پانی ہے، فرشتے اسی طرح اس کی روح نکالتے ہیں. ینتقلون من شدت الی شدت. اللہ، ہے قرآن بڑی عجیب و غریب کتاب ہے. سبحان اللہ، فسبحان من ھذا کلامہ، فسبحان من ھذا کلامہ. اللہ فرما رہا ہے لوگوں کو یہ شک ہے کہ ہم مردوں کو زندہ کیسے کریں گے، مرنے کے بعد لوگ زندہ کیسے ہوں گے. فرمایا گیا قد علمنا ما تنقص الارض، ہمیں یہ معلوم ہے کہ زمین کتنا کم کر رہی ہے ان سے. آدمی کو آپ نے دفن کر دیا، دھیرے دھیرے مٹی اس کو کھاتی رہتی ہے. جی اللہ کو معلوم ہے کہ اس بدن سے کتنا کم ہوا ہے. جی اللہ اکبر. اس میں ایک چیز ایسی ہے سائنس بھی کہتی ہے جلا دیا جائے یا پھر دفن کر دیا جائے، ایک چیز بچی رہتی ہے جس کو دمچی کہتے ہیں. دمچی، اس کو عجب الذنب بولتے ہیں. عجب الذنب یہ جہاز کے بلیک باکس کی طرح ہوتا ہے. جہاز اگر پورا کریش ہو جائے تو بلیک باکس اس کا خراب نہیں ہوتا، ایسا بنایا جاتا ہے. وہ اسی بلیک باکس کے ذریعے معلوم کر لیا جاتا ہے کہ اس کریش کا ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے. تو ایسے پورا کا پورا اسٹرکچر ڈیمیج ہو جاتا ہے مگر عجب الذنب باقی رہتا ہے. حدیث میں بھی بخاری کے موجود ہے کہ تمام کی تمام چیزیں سڑ جاتی ہیں مگر عجب الذنب اللہ اس کو باقی رکھتا ہے، اور منہ یرکب، اسی سے انسان کو مرکب کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ، وہ چیز باقی رہتی ہے. قد علمنا ما تنقص الارض، ہمیں معلوم ہے کہ ایک انسان کو آپ نے جلا دیا، کہ انسان کو آپ نے دفن کر دیا، کم کتنا ہو رہا ہے، کتنا کم ہو رہا ہے. اچھا ہے، یہاں فنا کا لفظ نہیں ہے، اس لیے کہ سائنس یہ بات کہتی ہے کہ نتھنگ از کریٹڈ اینڈ نتھنگ از ڈسٹرائڈ. کوئی چیز نہ پیدا کی جا سکتی ہے نہ اس کو ڈسٹرائے کیا جا سکتا ہے. یہ سائنسی اصول ہے. کوئی چیز نہ تو پیدا کی جا سکتی ہے، نتھنگ از کریٹڈ اینڈ نتھنگ از آلسو ڈسٹرائڈ. کسی چیز کو پیدا بھی نہیں کیا جا سکتا، کسی چیز کو ڈسٹرائے بھی نہیں کیا جا سکتا. لہذا اللہ نے یہاں فنا نہیں کہا ہے، قد علمنا ما یفنا. جی اس لیے کہ چیز فنا ہی نہیں ہوتی، یہی رہتی ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں سارے ذرات. کیا بات ہے. اچھا، ذالک رجل بعید، کہتے ہیں مر جائیں گے تو لوٹنا، یہ تو بہت بعید بات ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنا کم ہے، ہمیں علم ہے کہ کتنا کم ہو رہا ہے اس کے بدلے. وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس کتاب حفیظ ہے. ایک کتاب ہے جس میں پوری کی پوری ریکارڈنگ ہے، ریکارڈ ہے پورا اس کی زندگی کا. جی القرآن یفسر بعضہ بعضا. فرعون پوچھ رہا ہے فما بال القرون الاولی، پچھلے لوگوں کا کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ جواب دیتے قال علمھا عند ربی فی کتاب. ان کا علم کہاں ہے، کتنے؟ سب علمھا، اس کا علم ایک کتاب میں ہے جو میرے رب کے پاس ہے. لا یذل ربی ولا ینسى. اللہ تبارک تعالیٰ نہ تو کوئی غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے، اسے غلطی بھی نہیں ہوتی. سبحان اللہ و بحمدہ. ہم ایسے رب کو مانتے ہیں. جی ہم ایسے رب کو مانتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کر کے ہم تھک گئے کیا؟ پہلی مرتبہ نہیں تھکے، تم مر جاؤ گے، دوبارہ زندہ کرنے میں ہم تھک جائیں گے. کتنی بڑی حماقت ہے اللہ تعالیٰ. افعینا بالخلق الاول. جی پہلی بار پیدا کر کے ہم تھک گئے کیا؟ نہیں، تو ہم دوبارہ زندہ کرنے میں تھک جائیں گے. پہلی مرتبہ جو بنایا جاتا ہے وہ مشکل ہوتا ہے. وہ دوبارہ ایک چیز کو بنا لیا گیا، دوبارہ بنانا آسان ہوتا ہے. پہلی مرتبہ کسی چیز کا کریٹ کرنا، بنانا یہ مشکل ہوتا ہے. ایک دفعہ بنانے کے بعد دوبارہ اس کو بنانا یہ تو آسان ہے. تو تمہیں تعجب تو ہونا چاہیے کہ بنایا کیسے گیا تم کو، اس پر تمہیں تعجب نہیں ہے. مرنے کے بعد زندہ ہونے پر تعجب ہے. هذا اشد العجب، عجب العجاب. یہ هذا الشيء العجاب. تمہیں کریشن کے اوپر پہلی مرتبہ فرسٹ کریشن کے اوپر تمہیں تعجب نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ کریشن کے اوپر، سیکنڈ کریشن کے اوپر تمہیں جو ہے تعجب ہے. هذا الشيء العجاب. اس لیے کہ تمہیں تعجب ہونا چاہیے پہلے کیسے پیدا کیا گیا. اس لیے کہ ایک چیز بنانا مشکل ہوتا ہے، پھر بعد میں وہ چیز بن جائے، اگر ڈسٹرائے ہو جائے تو دوبارہ اس کو بنایا جا سکتا ہے. تو اس پر تمہیں تعجب ہونا چاہیے نا کہ پہلے کیسے بنایا گیا. فَعِينَ بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ. سور پھونک دیا گیا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. چلو آ جاؤ.
ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے، سائق اور شہید. ایک ہانک کر لے جانے والا، چلو بھیا کہاں جانا ہے، چلو عدالت میں لے جاتے ہیں، کہاں جانا ہے، کس چیمبر میں جانا ہے، بولے تو چلو بھائی چلو. ایک ہانکنے والا سائق، اس وجہ سے سائق کہتے ڈرائیور کو کہاں لے چلنا چلے. تو وہاں تو گاڑی ہے نہیں کہ ڈرائیو کر کے لے جائے، پکڑ کر کے لے جائے گا، چل کہاں چلنا. اور ایک گواہ بھی اس کے ساتھ رہے گا، عدالت ہے نا تو علیحدہ. ہاں کہتے نا زید ابن احمد حاضر ہو، ایسا بولتا تھا. یہ نمبر آ گیا اس کا، چلو حاضر ہو. تو وہ جو بلاتا ہے نا، حاضر کرتا ہے، وہ سائق ہے، چل بھائی چل. اور اس کے بعد شہید ایک گواہ ہوتا ہے، بھائی اس نے یہ جرم کیا، گواہی کون دے رہا ہے، وہی کہتا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. دو فرشتے ہوں گے، ایک گواہی دے گا اور ایک ہانک کر لے جائے گا. بعض لوگ کہتے ہیں یہی دونوں ہیں، یہ ایک ہانک کر لے جائے گا اور پوتھی اس کے پاس ہوگی پوری ثبوت کی. یہ رہا اس کی زندگی کا کچا چٹا، یہ رہا. یہی دونوں ہیں، ایک ہانک کر لے جائے گا، دوسرا ثبوت پیش کر دے گا. اٹ از دا پروف. جی یہ پوری کی پوری سورہ کریمہ باس بعد الموت پر مبنی ہے، اس کے بیان پر. آگے سورہ زاریات ہے، لیکن سورہ زاریات اندر چلی گئی ہے 27ویں میں، لہذا کل ہم 27ویں پارے کی تفسیر کرتے ہوئے سورہ زاریات کو بھی لے لیں گے اور اس پر گفتگو کریں گے. یہ رہا 26ویں پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ توفیق عطا فرمائے.